میں شوق یہ رندانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سرکار کی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے حاضر ہوں. ہمارا تعلق خوشاب سے ہے. سرکار کی جو پیدائش ہے وہ بھی خوشاب میں ہوئی ہے. کو بہت اس وقت وہ ضلع بھی نہیں تھا، تو ضلع اس وقت سرگودا تھا، خوشاب اس کی ٹریٹری تھی. اب وہاں سے سرکار نے اپنی ایجوکیشن کا سسٹم شروع کیا. خوشاب سے جو تھوڑا سا بہتر ہوتا تھا وہ پھر جھنگ، اور جھنگ کے بعد پھر لاہور آپ تشریف لے کے آئے. ایجوکیشن سسٹم کے اوپر سرکار نے ہمیشہ بڑا فوکس کیا ہے اور ہمیشہ اس کے متعلق جو ہے نا آپ نے بات کی ہے. اور اس کی جو اس وقت جو ایک بائیفرکیشن ہوئی ہے، جو حدود لگائی ہوئی ہیں ہم نے، یا جو کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کے بیچ میں، سرکار اس کے بارے میں اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ ہم نے تعلیم کے ساتھ جو ہے نا وہ انجسٹس کیا ہوا ہے. کہ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو، اگر آپ بچوں کو اے سی والے کمرے اور اچھی بیٹھنے والی چیئرز نہیں دے سکتے، نہ دیں. ان کو کم از کم کورس تو ایک جیسا دیں. ہم نے تو وہ ایک جو ہوتا ہے نا وہ ایک فیئر چانس جس کو کہتے ہیں، فیئر کمپٹیشن، وہ بھی ہم نے جو ہے نا وہ اپنے معاشرے میں سے نکال دیا ہوا ہے. اب آپ غور کریں تو جو ایجوکیشن سسٹم ہمارے گاؤں دیہاتوں میں پرائمری سسٹم جو چل رہا ہے یا میٹرک تک جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے، اور آن دی ادر ہینڈ جو ایچیسونینز اور اس لیول کے جو سکول ہیں جو وہ یہ پڑھا رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن میں اور ان کی ایجوکیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں خود انہی سسٹم میں سے نکلا ہوں، گورنمنٹ سکولوں میں پڑھا ہوا ہوں. اور اب میں جو اس وقت پرائیویٹ سکولز ہوا ہی نہیں کرتے تھے، ایک آدھ بس ایچیسن ہوا کرتا تھا اور کوئی خاص سکول نہیں تھا. اب تو خیر بہتات ہو گئی ہے سکولوں کی، اور ایک سے ایک نام اور ایک سے ایک چیز آ رہی ہے. تو جو اصل فوکس آپ جو کہتے تھے کہ یہ ایک سسٹم کر دیں، کوئی بھی ایک سسٹم کر دیں، اور اس سسٹم میں سب کو فیئر چانس ملے، کہ یہ جو غریب کا بچہ ہے اور جو امیر کا بچہ ہے وہ چاہے گاڑی میں آئے، اچھے کمرے میں بیٹھے، اور چاہے غریب پیدل جائے اور زمین کے اوپر بیٹھے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کا ایک فیئر کمپٹیشن ہوگا کہ ان کے پاس بھی وہی کتاب ہے، اس کے پاس بھی وہی کتاب ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر اس کو اسٹڈیز کریں، لے کے آئیں. ہم جو سرکار فرمایا کرتے تھے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم گھروں میں پنجابی بولتے ہیں، باہر اردو بولتے ہیں، دفتروں میں انگریزی بولتے ہیں، اور دین ہمارا عربی میں. ہم لوگ لینگویجز کا شکار ہوئے ہیں. اتنی لینگویجز ہماری ہیں کہ ہم بچوں کو پہلے لینگویجز سکھاتے رہتے ہیں. جن معاشروں نے ترقی کی ہے ان معاشروں نے اپنی لینگویج کے اوپر فوکس کیا ہے. یہ اب آ کے چائنا اور جاپان کو آپ دیکھیں تو یہ اب آ کے ان لوگوں نے تھوڑا سا انگریزی کا رجحان کیا، ورنہ ہمیشہ وہ اپنی ہی لینگویج میں انہوں نے اپنی ہی لینگویج میں ڈاکٹری کی ہے، اپنی لینگویج میں انجینئرنگ کی ہے. اور ایون کہ جو پرانے لوگ ہیں، جب ہم سوچتے ہیں تو ایک ہماری لینگویج ہوتی ہے جس سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم اردو میں سوچتے ہیں، چاہے ہم انگریزی میں سوچتے ہیں. ہم اس لینگویج کو جب سوچ رہے ہوتے ہیں اور جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بیسیکلی اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس تھاٹ کو، جو ہماری لینگویج ہے، جو ہماری ان بلٹ لینگویج ہے، چاہے اردو ہے، چاہے انگریزی ہے، کچھ بھی ہے. تو ہم اس لینگویج کو بیسیکلی کنورٹ کرتے ہیں، اور کنورژن میں ہم کئی چیزیں گریب کر لیتے ہیں اور کئی چیزیں نہیں کر سکتے اور وہ نکل جاتی ہیں. یہ جو ہمارا ایک بیریئر ہے ہماری گروتھ میں، اس میں ایک بہت بڑا یہ جو سسٹم ہے یہ لینگویج کا بھی ہے. ہم لوگوں کو اگر ہماری، آپ کہتے ہیں کہ ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہے، قومی زبان ہے، CSS کو کریں آج اردو زبان میں اور دیکھیں کہ اس کے برعکس جو رزلٹ نہ آئے تو دیکھیے گا آپ کا پورے کا پورا معاشرہ کس سطح پہ چلا جائے گا.
آپ کا میڈیکل کا نظام ہے، آپ کا انجینئرنگ کا نظام ہے، اس کو اپنی لینگویج میں لے کے آئیں اور دیکھیں کس پائے کے لوگ یہاں پہ تیار ہوتے ہیں. اور ابھی بھی ایک کوالٹی آ رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن ابھی ایک جو سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا ہے کہ اتنی مہنگی ایجوکیشن میں غریب یہاں تک کوئی پہنچتا ہے، کوئی سب نہیں پہنچ سکتے کیونکہ آپ ان کو ایک فیئر کمپٹیشن نہیں دے رہے ہیں، ایک جیسے حالات نہیں دے رہے ہیں. تو سرکار جو کہا کرتے تھے اس بات میں بہت دم ہے کہ ہم کم از کم ایجوکیشن تمام کی جو ہے وہ ایک جیسی کریں، ایک پلیٹ فارم کریں، لینگویجز کے اوپر فوکس کریں کہ ہم لینگویج کو اپنے قریب ترین رکھیں تاکہ اس معاشرے میں جو گروتھ ہونی ہے وہ انہی چیزوں کو بیس رکھ کے کرنی ہے. اور سرکار نے اس کے اوپر ہمیشہ فرمایا. پھر آپ جو ایک استاد اور شاگرد کا جو ریلیشن ہوتا تھا اس پہ بھی آپ بڑا خاص طور پہ فوکس کرتے تھے کہ یہ جو استاد ہے یہ بھی اتنی ذمہ داری سے نہیں کر رہا جو ذمہ داری ہوتی تھی. مجھے ایک دفعہ سرکار نے بتایا کہ میں نے میٹرک میں شیکسپیئر پڑھ لیا ہوا تھا، حالانکہ شیکسپیئر کو کورس کا حصہ نہیں تھا میٹرک کے. تو آپ نے کہا ہمارے ایک استاد تھا سکھ، وہ ہمیں فجر کے بعد بلا لیتا تھا اور ہمیں صبح شیکسپیئر پڑھایا کرتا تھا اور ہم اسے پڑھنے کے بعد پھر سکول جایا کرتے تھے. اب یہ ڈیڈیکیشن اور یہ باتیں جو ہیں یہ آج کے معاشرے میں نہ اس طرح کے استاد میسر ہیں تو بہت ریئر ہے، اور اس طرح کے اسٹوڈنٹس بھی ظاہر ہے پھر ویسے نہیں مل رہے. تو یہ جو ایک اور جو آپ فرمایا کرتے تھے، ایک دن مجھے یاد ہے ایک خاتون تھی جو ایک کالج کی پرنسپل تھی، گرلز کالج کی پرنسپل تھی. تو انہوں نے محفل میں سرکار سے کہا کہ دیکھیں نا جی، جب پھر یہ ہمارے ہتھے چڑھ جاتی ہیں نا لڑکیاں تو پھر ہم بھی کسر نکالتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ نا کسی کو بتانا نہیں تم نے کہ جب استاد شاگرد کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو بیسیکلی جو استاد ہے وہ اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے کہ اب میں مزید کمیونیکیشن سے یا اپنا جو میرا صبر کا پیمانہ ہے وہ میں اس سے اوپر اٹھ گیا ہوں، تو لہٰذا اب میں اس پہ ہاتھ اٹھاؤں گا کیونکہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں رہ گیا. تو یہ استاد شاگرد کے اوپر بھی سرکار نے نا بڑا خاص فوکس کرایا. اس کے اوپر مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیل سے کس وقت بات کروں گا. آج جو کہنا چاہ رہا تھا وہ صرف یہی ایک چھوٹا سا پیغام تھا سرکار کیا کہ کم از کم کورس اکٹھا کریں کہ اس سے ہمارے نوجوانوں میں ہمارا سسٹم ہے یہ بہت گرو کرے گا. تو انشاءاللہ پھر کسی اور یاد کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خیر سے رہیں، آباد رہیں. نعرہ مستانہ میں شوق یہ رند